Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد طفیل اٹک سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرتے وقت اگر کلمہ پڑھنا بھول جائیں تو پاک ہوں گے یا نہیں، یا پھر دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا؟ نیز غسل کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں۔ بھائی کے سوال کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک تھا اور غسل کرتے وقت وہ کلمہ پڑھنا بھول گیا تو اب پاک ہوگا یا نہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور پھر کافی سارے لوگ اس مسئلہ سے لا علم بھی ہیں۔ اچھے طریقے سے اس بات کو جان لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اس مسئلہ کو سمجھ لیجئے۔ یاد رکھیے غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرے نمبر پر ہے پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال برابر بھی خشک باقی نہ رہے۔ اگر بال برابر کوئی عضو خشک رہ جاتا ہے تو پھر آپ پاک نہیں ہوں گے۔ آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی نہیں بہائیں گے۔ تو یہ ہے غسل کے 3 فرائض۔ اب غسل کرنے کا جو صحیح سنت طریقہ ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک اچھے طریقے سے دھو لیں، اور پھر جسم پر جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کر لیں، پھر استنجا کریں۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کلی کریں۔ 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں، 3 مرتبہ دونوں بازوں کونیوں سمیت دھوئیں۔ اس کے بعد مسح کریں، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ یعنی کہ جس طرح سے نماز کا وضو کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے مکمل وضو کریں۔ وضو بنا لینے کے بعد پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائیں، اس کے بعد 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہائیں حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر خشک نہ رہے۔ تو یہ ہے غسل کرنے کا مکمل سنت طریقہ۔ اب جو بھائی کا سوال تھا کہ اگر غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا بھول گئے تو پاک ہوں گے یا نہیں، تو یہ غلطی کافی سارے لوگ کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ غلطی علم نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک تو واش روم میں ننگے نہا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہاں پر کلمے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ تو وہاں پر کھڑے کھڑے سورتیں پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، ایک تو غسل کے درست ہونے کے لیے کلمہ کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واش روم وغیرہ میں کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ تو دور کی بات ہے، اللہ پاک کا نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک وہ غلطی ہے جس کا سدھارنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ خود بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنے دوست احباب کی بھی اصلاح کریں۔ اسی طرح سے بعض خواتین بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ جب ان کے مخصوص ایام ختم ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جب غسل کرتی ہیں تو وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھیں گی تو پاک ہوں گی ورنہ نہیں۔ تو ایسا کرنا بھی بالکل غلط ہے۔ جب غسل فرض ہوا تو یہ غسل کے 3 ہی فرائض ہیں جو کہ آپ کو ابھی بتائے ہیں، ان کے ادا کر لینے سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ واش روم میں کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھنا، سورتوں کی تلاوت کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس چیز سے پرہیز کریں۔ ہاں، جب آپ نے غسل کر لیا ہے، پاک ہو گئے ہیں، واش روم سے باہر نکل آئے ہیں، اب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دل کھول کر پڑھیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، مگر واش روم میں کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کریم کا نام لینا یہ جائز نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔